على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج چار روزہ تعلیمی ورکشاپ کا آخری دن ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں جو عنوان آخری ہے اس کی وضاحت کی جائے گی. تو میں اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک پڑھنے کے لیے میں حافظ عبید اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بزم کا آغاز قرآن مجید سے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. ماشاءاللہ، بارک اللہ فی حسن صوتک. میں اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے آج کا جو عنوان ہے نماز کے اقسام اور فقہی مسائل، انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت کی جائے گی. آپ تمام آخر تک جڑے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اب تک جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو اس کا خلاصہ انشاءاللہ یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بزم کا آغاز کریں. فلیتفضل مشکورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
محترم سامعین و سامعات، گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل اسی وقت نماز کے کچھ اہم مسائل کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور اس کی آخری کڑی میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے کہا کہ نماز کی اقسام اور اس کے مسائل، شاید اس سے بہتر یہ ہوتا کہ جس طرح ہم نے شروط نماز اور ارکان نماز، واجبات نماز سنا ہے، اور ضمناً اس میں نماز کا طریقہ اور نماز میں ہونے والی غلطیاں، اس کے متعلق ابھی تک ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ کاش اگر اس مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے اگر مبطلات صلاۃ کا عنوان آج رکھا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ نماز کن کن چیزوں کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھ سکتے تھے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے دوران نماز قرآن و حدیث میں، شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی ظاہر اس بات ہے ہم مکلف ہیں، اسی بنیاد پر آج کا جو عنوان ہے نماز کی اقسام اور اس کے فقہی مسائل، اس پر انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو رکھنے کی بإذن اللہ کوشش کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ نماز کی اتنی قسمیں ہیں، اگر ایک دو قسموں کے ہی احکام و مسائل پر گفتگو کی جائے تو ہمارا جو وقت مقرر ہے اسی وقت مقررہ میں وہ ایک یا دو نماز کے متعلق احکام و مسائل پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لہذا اور اگر سارے نماز کے احکام و مسائل کو ذکر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے طلب الکل فوت الکل کا مصداق ہوگا، یعنی سارے احکام و مسائل ہم اتنے وقت میں اگر جاننے کی کوشش کریں گے تو خلط ملط کا شکار ہو جائیں گے، اور وقت دینے کے ساتھ ساتھ کیا ہے ہم کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کی توفیق کے بعد جہاں تک وقت ہم سے وفا کرے گا اس وقت تک جو باتیں ہم سے ہو پائیں گی وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ نمازوں کی قسموں میں سے سب سے مؤکد، سب سے افضل نماز کی قسم یہ 5 وقت کی دن اور رات میں جو نمازیں فرض قرار دی گئی وہی نمازیں۔ سب سے پہلے ہم عمومی طور پر اگر آپ فقہا کی کتابیں پڑھیں گے تو فقہا نے مختلف ناحیے سے، مختلف اعتبارات سے مختلف قسمیں کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ سہل انداز میں صرف 2 قسمیں بیان کروں گا۔ نماز کی 2 قسمیں، مطلق طور پر نماز کی 2 قسمیں، نماز کی 2 قسمیں۔ اب اس کے ماتحت ذیلی قسمیں بن سکتی ہیں، تو آپ یہ اختصار کے ساتھ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ نماز کی اصلاً 2 قسمیں، ایک قسم ہے واجب اور دوسری قسم ہے سنت۔ نماز کی ایک قسم کیا ہے؟ واجب ہے، ایک قسم ہے سنت۔ پھر جو واجب نماز ہے اس کی 2 قسمیں، واجب نماز کی، فرض نماز کی 2 قسمیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ ایک نماز کیا ہے؟ فرض عین، ایک نماز ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ مسلمان عاقل بالغ یا جس پر بھی نماز فرض ہو،
جو اس سے پہلے ہم نے شروع ترکان میں ساری چیزیں جان لی ہیں۔ تو فرض عین کا مطلب جس پر نماز فرض ہے، جس سے نماز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس میں سے ہر فرد پر وہ نماز واجب ہو، مرد عورت جو بھی ہیں سب پر، ایک ایک انسان پر، ایک ایک مسلمان پر وہ نماز واجب ہوگی، فردن فردن۔ اس کو کیا کہتے ہیں آسان لفظوں میں؟ فرض عین کہتے ہیں۔ اب فرض عین کون کون سی نماز ہے، اب اس کو اختصار کے ساتھ ہم گن لیتے ہیں۔ فرض عین ہم نے کہا کہ جو فردن فردن سارے مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، جن پر بھی نماز پڑھنا فرض ہو گیا۔ تو فرض عین کی قسمیں، ایک تو 5 وقتہ نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہو گئی، یہ سارے مسلمانوں پر واجب ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ جو موانع سے خالی ہو، اس پر یہ کیا ہے، 5 نمازیں واجب۔ چھٹی قسم نماز، واجب نماز کی کیا ہے، جو سب پر واجب ہے، حالانکہ کچھ لوگ اس میں مستثنا ہیں لیکن فرض عین ہے یہ بھی، وہ کیا ہے، جمعہ کی نماز۔ چھٹی قسم کیا ہے، جمعہ کی نماز۔ حالانکہ جمعہ کی نماز مسافر سے ساقط ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کیا ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ اور بھی چند لوگ ہیں لیکن اس میں اگر ہم گھس جائیں گے تو اصل عنوان ہمارا فوت ہو جائے گا۔ تو چھٹی قسم کیا، چھٹی نماز کیا ہے، جمعہ کی نماز۔ اس کے بعد 7ویں نماز، 7ویں نماز واجب کی کیا ہے، عیدین کی نماز ہے، عیدین کی نماز، سمجھ رہے ہیں، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اہل علم نے یا جمہور اہل علم نے اس کو کیا ہے، سنت مؤکدہ میں شمار کیا، سنت مؤکدہ میں شمار کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عیدین کی نماز یہ واجب عینی ہے، عیدین کی نماز واجب عینی ہے۔ اس کی دلیل تو یہی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاکیدی حکم دیا، اور حکم میں یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا عیدگاہ میں جن پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ یعنی حائضہ عورت جو ہے، اگر وہ حائضہ عورت پر نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مصلی گاہ جائیں، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان عورتوں کو، بوڑھی عورتوں کو، سب کو نکلنے کا حکم دیا، یہاں تک تاکید کی کہ اگر کسی کے پاس چادر کپڑا نہیں ہے تو کسی دوسرے کا مانگ لے، لیکن عید کی نماز پڑھنے جائے، عید کی نماز پڑھنے جائے۔ اس سے کیا معلوم ہو، اتنا تاکیدی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیدین کے لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز کیا ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی قسمیں ہوئی، 5 وقتہ نمازیں، جمعہ کی 6 اور عیدین کی یہ 2 8 نمازیں ہوئی۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم نے، جمہور نے صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف، یعنی چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، اس کو جمہور اہل علم نے کیا ہے، سنت مؤکدہ کہا ہے، لیکن وہیں پر بعض اہل علم نے اس کو واجب میں شمار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صلو فصلو، جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکم دیے، اس میں سے ایک حکم ہے نماز کا پڑھنے کا۔ تو بعض اہل علم نے اس کو واجب میں شمار کیا ہے، لیکن جمہور نے اس کو کیا ہے، سنت مؤکدہ میں شمار کیا۔ تو اگر واجب میں ہم اس کو شمار کرتے ہیں صلاۃ الخسوف کو یا صلاۃ الکسوف کو، تو یہ کتنی نمازیں ہو جائیں گی، 9 نمازیں ہو جائیں گی، لیکن جمہور کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ہم ایک سرسری نگاہ ڈال رہے ہیں نماز کی قسموں پر۔ اسی طریقے سے ایک نماز اور ہے تحیت المسجد، تحیت المسجد،
تحیت المسجد بھی واجب ہے، تحیت المسجد یہ واجب ہے۔ تحیت المسجد کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں خود اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے۔ آپ نے حکم دیا کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور ایک حدیث میں آپ نے منع کیا، آپ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلا یجلس، تو وہ بیٹھے نا حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ایک حدیث میں صحیح بخاری کی وغیرہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہ بیٹھے 2 رکعت پڑھنے سے پہلے۔ تو امر بھی ہے، امر کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ وجوب پر، اور نہی کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ تحریم پر، یعنی بغیر 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا حرام ہے۔ اس کی ایک اور واضح دلیل کی تحیت المسجد واجب، اگرچہ جمہور اہل علم نے اس کو سنت کہا، تحیت المسجد واجب ہے، اس کی ایک بڑی قوی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ کوئی صحابی آئے اور وہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلیت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعت پڑھ لیا، یعنی تحیت المسجد پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ آپ یہاں دیکھیں کہ دوران خطبہ سننے کے علاوہ کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں، چاہے وہ کام واجب ہو، فرض ہو، سنت ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوران خطبہ سننے کے علاوہ کوئی قرآن پڑھنا حرام ہے، عام نفل نمازیں پڑھنا حرام ہے، دعا کرنا حرام ہے، ذکر کرنا حرام ہے، سلام کرنا حرام ہے، سلام کا جواب دینا حرام ہے، چھینک کا جواب دینا حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام، حالانکہ یہ واجب ہے کچھ چیزیں اس میں، ٹھیک ہے۔ بلکہ بعض صحابہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تو وہ صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ذر کوئی ہے، وہ بتا نہیں رہے تھے۔ جمعہ کے خطبے کے بعد کہا کہ تمہارا جمعہ برباد ہو گیا۔ وہ صحابی ڈر گئے بیچارے کہ جمعہ میرا برباد ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے شکایت کیا، ایسا ایسا اس نے کہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا صحیح کہا اس نے۔ تو دوران خطبہ دیکھیے تعلیم و تعلم واجب ہے، بلکہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوران خطبہ اگر کوئی کہہ دے صح، 2 لفظ ہے صح، 2 لفظ ہے صرف صح، یعنی اسکت، خاموش ہو جا، تو اس نے لغو کام کیا، اس نے لغو کام کر دیا۔ حالانکہ خطبے کے دوران کوئی شور شرابہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو ٹوکنا یہ واجب ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا بھی جمعہ برباد ہو جائے گا۔ تو دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بیٹھ گئے تھے، آپ نے اس کو کھڑا کیا، کہا کہ نہیں 2 رکعت پہلے نماز پڑھو پھر بیٹھو۔ تو یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ تحیت المسجد کیا ہے؟ واجب ہے۔ کتنی قسمیں ہوئیں؟ جی کتنی قسمیں ہوئیں؟ اچھا شاید لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو۔ تو یہ ہماری 9 سے 10 قسمیں ہو گئیں تحیت کیا ہے؟ واجب نماز کی، اور یہ تقریباً فردن سب پر واجب، تقریباً۔ اس کے علاوہ دوسری قسم فرض نماز کی، اچھا ایک اور نماز ہے واجب کی، ایک اور نماز ہے واجب کی، وہ کیا ہے؟ صلاۃ النذر، یعنی کوئی نذر مان لے، کوئی آدمی نذر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں بیماری سے ٹھیک ہو گیا، میں پڑھائی میں کامیاب ہو گیا، میری پوزیشن آ گئی، تو میں اللہ کے لیے 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت نماز پڑھوں گا۔ یہ نذر کی نماز ہے، اور نذر کو پورا کرنا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطع، اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، نیک کام کی کوئی نذر مانے تو اس نذر کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب اور فرض ہے۔ تو یہ 11 قسمیں گویا کی ہو گئی۔ صلاۃ الکسوف، خسوف کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ 10 قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہ ساری قسمیں تقریباً فردن بعینہ ہر مکلف انسان پر واجب ہے۔ یہ واجب عینی ہوئی۔ واجب کفائی جس کو ہم لوگ فرض کفایہ بولتے ہیں، ایک فرض عین ہو گیا جو شخصی طور پر
فردن فردن ہر ایک مکلف انسان پر، مسلمان پر واجب ہوتی ہیں، یہ نمازیں ہوں گی۔ دوسری قسم واجب کی فرض کفائی یا فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الجنازہ، صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز ہے۔ اگر چند لوگ بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو پوری امت سے وہ نماز ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی کسی کو علم ہو کہ فلاں مسلمان آدمی کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا بغیر کسی عذر کے، تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے، سارے مسلمان گنہگار۔ یہ مطلب ہوتا ہے فرض کفایہ کی، چند لوگ پڑھ لیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ دو قسمیں ہم نے بتائی فرض کی، فرض عین اور فرض کفایہ۔ اس کے علاوہ جتنی قسمیں نماز کی ہیں سب کی سب سنت ہیں، سب کی سب کیا ہیں؟ نمازیں سنت ہیں۔ البتہ اس میں فرق یہ ہے کچھ سنتیں تاکیدی ہیں اور کچھ سنتیں کیا ہیں؟ غیر تاکیدی۔ کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی شریعت نے اس کو بہت تاکید کی ہے، اس کے پڑھنے کی بڑی تاکید کی ہے شریعت نے، جیسے سنن رواتب ہو گئی۔ سنن رواتب یہ 5 وقتہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے اس کے بعد کی جو سنتیں ہیں یہ سنن رواتب کہلاتی ہیں۔ اسی طرح وطر کی نماز ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کی نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ استسقاء کی نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ہم نے کہا کہ ایک دوسری قسم نماز کی سنت ہے۔ اب سنت کی 2 کیٹیگریاں، 2 قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر سی بات آپ دیکھیں اتنی نمازیں، اب سنت کی جتنی قسمیں ہیں اب دیکھیں، سنن رواتب ہم نے بتلا دیا، اسی طریقے سے صلاۃ الضحیٰ ہو گئی، چاش کی نماز ہو گئی، صلاۃ الوتر ہو گئی۔ سنت کی قسمیں ہم سرسری طور پر گنا رہے ہیں، چاہے وہ مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں۔ اسی طرح قیام اللیل ہو گیا، تہجد کی نماز ہو گئی، تراویح کی نماز یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، تراویح کی نماز ہو گئی۔ اسی طریقے سے سفر پر نکلنے کی 2 رکعت کی نماز، سفر سے واپس آنے کی 2 رکعت کی نماز، کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی توبہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز، صلاۃ الوضو ہے یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز، اسی طرح صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش طلب کرنے کی نماز۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری نمازیں کیا ہیں؟ یہاں استخارہ کی نماز ہے، استخارہ کی نماز ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ قسمیں، اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب سنت غیر مؤکدہ میں، یا اس کو یہ کہہ لیں مطلق نفل میں اس کو آپ داخل کر سکتے ہیں، مطلق نفل میں اس کو آپ داخل کر سکتے ہیں۔ اور مطلق جو نفل نمازیں ہوتی ہیں آپ مکروہ اوقات کے علاوہ کبھی بھی کتنی بھی رکعت آپ پڑھنا چاہیں، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 5 رکعت 10 رکعت، جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی رکعت۔ اسی طرح طواف کے بعد کی 2 رکعت کی نماز ہے، طواف کے بعد کی 2 رکعت کی نماز۔ اس طرح کئی قسمیں ہماری۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق کیا ہے؟ حدیث میں اختلاف ہے، متقدمین جو محدثین ہیں، یعنی پہلے کے محدثین جو امام احمد ہیں، ان سے پہلے سفیان ثوری اور جو بڑے بڑے محدثین ہیں، ان سارے لوگوں نے صلاۃ التسبیح کی جتنی بھی روایتیں ہیں ساری روایتوں کو ضعیف کہا ہے، ساری روایتوں کو کیا ہے؟ ضعیف کہا ہے۔ اس وجہ سے صلاۃ التسبیح یہ غیر مسنون نماز ہے۔ اور اگر حدیث کو صحیح مان لیں، جیسا کہ امام البانی وغیرہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے، تب بھی وہ نماز مطلق نفل نماز میں داخل اور شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ من گھڑت تو بے شمار نمازیں ہیں، آپ اس کو گن نہیں سکتے انگلیوں پر، اتنی نمازیں ہیں من گھڑت۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ نمازیں ہوئیں۔ اب آپ خود غور کریں اس میں سے کس کے احکام و مسائل ہم بیان کریں۔ اب اتنی ساری قسمیں ہیں نمازوں کی۔ فرض نماز کے متعلق تو چند احکام و مسائل آپ کے سامنے، چند احکام و مسائل آئے آپ کے سامنے۔ اب اس کے علاوہ عیدین کی نمازیں ہیں، جمعہ کی نمازیں ہیں،
یہ جو بھی واجب نمازیں ہیں اب اس کے بیان کریں کہ یہ سنت کے بیان کریں، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جن نمازوں کا تعلق روز مرہ سے ہے، جن نمازوں کا تعلق کیا ہے، روز مرہ نمازوں سے ہے، اسی کے مختصر یا موٹے موٹے احکام و مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں، کیونکہ یہ نمازیں ہم روز پڑھتے ہیں۔ مثلا سنن رواتب، سنن رواتب سنت مؤکدہ یعنی فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد جو سنت مؤکدہ ہیں انہیں سنن رواتب کہا جاتا ہے، جو فرض نمازوں کے تابع ہیں۔ فرض نمازوں کے تابع جو سنتیں ہیں ان کو سنن رواتب اور سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنن رواتب کی دو قسمیں، اس وجہ سے ہم نے واضح کر دیا کہ اس وجہ سے اس کے چند احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق روزانے سے ہے، دن اور رات میں ہم یہ ساری نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کے مسائل جان لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بقیہ نمازیں جو ہیں استسقاء کی ہے، کسوف کی ہے، خسوف کی ہے، عیدین وغیرہ کی ہے، ہاں تو یہ کبھی کبھار سال میں آتی ہیں نمازیں، تو اس کے احکام و مسائل کی وہ اہمیت نہیں ہے جو سنن رواتب کی ہے، کیونکہ اس کا تعلق روزانہ کے ایام سے ہے۔ تو سنن رواتب کے متعلق چند احکام و مسائل آپ سماعت کریں۔ پہلی چیز، سنن رواتب کی دو قسمیں، سنن رواتب کی دو قسمیں، سنت قبلیہ، سنت بعدیہ، یا راتبہ قبلیہ، راتبہ بعدیہ۔ چند سنت رواتب یا سنت مؤکدہ ایسی ہیں جو فرض نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہیں، چند کیا ہیں ایسی ہیں جو فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ تو سنت قبلیہ آپ دیکھیں، سنت قبلیہ یعنی فرض نماز سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے اس کو سنت قبلیہ کہتے ہیں۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ مثلا ایک مثال لے لیں، ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز سے پہلے ہم 4 رکعت یا 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو 2 رکعت یا 4 رکعت ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کا وقت صحیح قول کے مطابق سنت قبلیہ کا وقت فرض نماز کے وقت کے شروع ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظہر کا جو وقت ہے زوال کے بعد، زوال کے بعد سے ظہر کے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہیں سے سنت قبلیہ کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب فرض نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہیں سے سنت قبلیہ کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی انسان ظہر کی سنتیں ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیں تو سنت مؤکدہ نہیں مانی جائے گی، وہ عام نفل نماز ہوگی، عام نفل نماز شمار کی جائے گی۔ وقت ظہر کا شروع ہونے کے بعد پھر اس آدمی کو سنت مؤکدہ کی نیت سے 2 رکعت 4 رکعت پھر سے اس کو سنت پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ سنت قبلیہ جو ہوتی ہے اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ کیا فرض نماز کے ختم ہونے شروع ہونے کے ساتھ ہی اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا، سنت مؤکدہ 2 رکعت 4 رکعت جو ظہر سے پہلے کی ہے اس کا وقت بھی شروع ہوا، اب اس کا وقت کب تک ہے؟ اس کا وقت کب تک ہے؟ کیا ظہر کی نماز جیسے فرض نماز شروع ہو گئی تو کیا ظہر کا وقت بھی ختم ہو گیا، یا ظہر کے بعد بھی اس کا وقت باقی رہے گا، یا ظہر کا جو مکمل وقت ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے تب تک ظہر کی سنت کا وقت باقی رہے گا؟ اس میں اختلاف ہے اہل علم کے درمیان، لیکن صحیح بات یہی ہے، صحیح بات یہ ہے چاہے وہ سنت قبلیہ ہو یا سنت بعدیہ ہو، یعنی فرض نماز سے پہلے کی سنت مؤکدہ ہو یا فرض نماز کے بعد کی سنت مؤکدہ ہو، سنت کا وقت بھی وہی ہے جو فرض نماز کا وقت۔
فرض نماز کا جو وقت ہے وہی وقت سنت مؤکدہ کا بھی ہے، کہ وقت شروع ہونے سے سنت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس فرض نماز کا وقت ختم ہوتے ہی سنت کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو قضا ہوگی سنت کی، ادا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ سنت قضا شمار کی جائے گی، ادا شمار نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ہم نے کہا سنت بعدیہ کا وقت بھی فرض وقت ختم ہوتے ہی اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم مسئلہ ہم نے مثال دی سنت ظہر کی سنت سے، ایک اہم مسئلہ آپ نوٹ کر لیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ظہر کی سنت سے پہلے، ظہر کی فرض نماز ادا کرنے سے پہلے ہم 2 رکعت یا 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، 2 رکعت یا 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں۔ اب ہماری ظہر کی جو سنت ہے 2 رکعت یا 4 رکعت فرض نماز سے پہلے، ظہر سے پہلے 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے وہ ہماری چھوٹ گئی، وہ سنت ہماری چھوٹ گئی، تو کیا اس سنت کو ہم فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، تو کیا اس کو ادا کرنے کے بعد پھر 4 رکعت جو چھوٹ گئی تھی پہلے والی اس کو پڑھیں گے، یا پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ جو پہلے کی چھوٹ گئی تھی اس کو پڑھ لیں گے، بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ظہر کی پڑھیں گے؟ اس میں 2 قول ہیں، لیکن صحیح قول اقرب الی الصواب قول، حدیث کے موافق جو قول ہے وہ یہی ہے۔ کیا ہے؟ کہ جو سنت مؤکدہ 4 رکعت ہماری ظہر سے پہلے چھوٹ گئی، فوت ہو گئی کسی وجہ سے، اب ہم اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں ظہر کے بعد، تو کیا 2 رکعت سنت مؤکدہ سے پہلے پڑھیں گے؟ صحیح بات یہی ہے کہ پہلے ظہر کے بعد کی جو سنت مؤکدہ ہے اس کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو سنت 4 رکعت پہلے کی چھوٹ گئی ہے اس کی اب بعد میں اس کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت ہے۔ 4 رکعت اگر ہماری ظہر سے پہلے کی چھوٹ گئی تو اب ہم کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے وہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 4 رکعت اس کی ادا یا قضا جو بھی ہے وہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا لم يصلي 4 قبل الظهر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعت نہ پڑھ سکتے صلاهن بعده، تو آپ اس کے بعد پڑھتے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، 2 رکعت کے بعد، ظہر کی 2 رکعت کے بعد ان 4 رکعتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہی حدیث کے موافق ہے۔ البتہ حنابلہ اور حنفیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ نہیں، پہلے 4 رکعت قبلیہ پڑھ لے گا اس کے بعد 2 رکعت پڑھے گا۔ تو البتہ آپ کو اختیار ہے، دونوں صحیح ہیں، دونوں پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، چاہے آپ پہلے 4 رکعت پڑھ لیں پھر 2 رکعت پڑھیں، یا 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 رکعت پڑھیں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہم نے بتلایا کہ پہلے 4 پڑھ لیں بعد میں پہلے 2 پڑھ لیں اس کے بعد 4 پڑھ لیں، یہ حدیث کے موافق ہے، اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے، سنت کے مطابق لگتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ اچھا، سنت مؤکدہ کی تعداد کتنی ہے؟ سنت مؤکدہ کی تعداد کتنی ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں، مالکیہ وغیرہ کے یہاں، حنابلہ وغیرہ کے یہاں 10 رکعت سنت مؤکدہ، وہ ظہر سے پہلے بھی 2 کو مانتے ہیں، ظہر کے بعد بھی 2 کو مانتے ہیں، تو اس حساب سے 10 رکعت ہوئی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے تو ان کے ہاں 12 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، اور یہی حدیث کے زیادہ قریب ہے، جیسا کہ ام حبیبہ اور عائشہ وغیرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے حدیثیں مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلہ، جو رات اور دن میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان نمازوں کو بھی شمار کیا کہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعد، وہ سب آپ نے شمار کیا کہ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، تو یہ کل رکعتیں 12 ہوتی ہیں۔ اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے اگر کوئی اس کی پابندی کرتا ہے۔
تو یہ عام ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ کی. اب آئیں پہلے فجر کی سنت ہے. سب سے پہلی نماز جو ہم جس سے ابتدا کرتے ہیں فجر کی نماز ہے. تو فجر کی جو نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. اور یہ ایسی سنت مؤکدہ ہے، یہ آپ جان لیں، ایسی سنت مؤکدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضر میں چھوڑتے تھے نہ سفر میں چھوڑتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے. حضر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے آگے پیچھے جو سنن رواتب ہے سفر کی حالت میں نہیں پڑھتے تھے. یعنی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت آپ نہیں پڑھتے تھے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے، مغرب کے بعد کی 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد کی 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کی پابندی کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا، آپ نے کبھی بھی ان دونوں کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا. اور فضیلت تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ احکام و مسائل کا ہے کہ احکام اور مسائل کیا ہیں اس کے متعلق، اس کی بات ہم کر رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے، یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ کبھی بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، چاہے سفر میں ہو، سفر میں بھی پڑھنا ہے آپ کو، حضر میں بھی پڑھنا ہے. بقیہ جو سنت مؤکدہ ہیں سفر کی حالت میں نہیں پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے، اگر کوئی سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو سفر کی حالت میں بقیہ سنت مؤکدہ کو نہیں پڑھے گا. پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، پڑھنا خلاف سنت ہے، اور نہ پڑھنا یہ سنت کی اتباع، نہ پڑھنا یہ سنت کی اتباع. بعض کیا ہے، بعض لوگ بزرگی دکھاتے ہیں کہ سنت بھی کیا ہے سفر کی حالت میں بھی پڑھتے ہیں، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. نبی سے بڑا کوئی عابد و زاہد اور متقی نہیں ہے، اور ہر طرح کی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے. تو فجر کے علاوہ کوئی بھی دوسری سنت مؤکدہ آپ سفر کی حالت میں نہیں پڑھیں گے. اس کا وقت کیا ہے؟ سنت جو ہے فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت ہم نے کہا کہ وہی جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں تک رہی بات فجر کے وقت، فجر کی سنت کی، تو اس کو ہلکی پڑھنا چاہیے، ہلکی پڑھنا چاہیے. لمبی صورت اس میں نہیں پڑھ سکتے، لمبا قیام بھی نہیں کر سکتے، لمبا رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہلکی 2 رکعت پڑھنا. ہم بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عام نمازوں کے بالمقابل بھی اس کو لمبی کر لیتے ہیں، عام نمازوں کے بالمقابل بھی ان نمازوں کو کیا ہے لمبی کر لیتے ہیں. اور ہم کو اس سے ایک واقعہ، اپنا ذاتی واقعہ یاد آیا. جو میں 8-9 سال کا تھا، حفظ میں حافظ ہو گیا تھا، یہ ساری چیزیں مسائل معلوم نہیں تھی، تو میں بڑی بڑی صورتیں کیا فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتا تھا. تو ہمارے گاؤں کے لوگ بڑا رش کیا کرتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے بڑی لمبی لمبی سنت پڑھتا ہے. لیکن بعد میں علم ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو سنت کے خلاف ہے، یہ سب سنت کے خلاف ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت پڑھتے تھے اتنی ہلکی پڑھتے، اتنی ہلکی اور مختصر پڑھتے، حتی انی لا اقول هل قرأ بأم الکتاب. عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں. اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ کو یہ وہم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ تو نہیں چھوڑ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی ہلکی نماز پڑھا کرتے تھے. لہذا اگر سنت کی ہم اتباع کرنا چاہ رہے ہیں فجر کی سنت کے مسئلے میں تو ہلکی نماز پڑھیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی بتا سکتا ہے کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں؟ جی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں کبھی پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ وما انزل، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 پہلی رکعت میں پڑھتے، اور دوسری رکعت میں
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سورہ آل عمران کی 25 نمبر آیت، سورہ آل عمران کی 25 نمبر آیت، شاید یہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں، تو یہ بھی فجر کی سنت میں یہ قرات کی جا سکتی، یہ سنت ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے درس میں بتایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے میں ایک سے زائد سنت ثابت ہو تو افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی اس سنت پر عمل کر لیا جائے اور کبھی اس سنت پر، کبھی اس طریقے پر عمل کر لیا جائے کبھی اس طریقے پر، تاکہ نبی کی ہر سنت پر عمل ہو سکے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ کبھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں، دوسری میں اخلاص پڑھیں، اور کبھی پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ سورہ بقرہ کی 136 نمبر آیت پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی 25 نمبر آیت پڑھیں، تاکہ نبی کی دونوں سنتوں پر ہمارا عمل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ سنت، فجر کی سنت پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا یا مطلق طور پر لیٹنا، اس کا حکم کیا ہے؟ آپ بارہا سنتے ہوں گے فجر کی سنت کے بعد لیٹنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لیٹنا ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے، یعنی ہر آدمی فجر کی سنت پڑھنے کے بعد لیٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ مسجد میں بھی نہیں لیٹ سکتا۔ اگر کوئی فجر کی نماز سنت ادا کرنے کے بعد لیٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ پہلی چیز کہ وہ گھر میں ہو، پہلی چیز کیا ہے؟ گھر میں، مسجد میں نہیں لیٹنا، ورنہ عام تماشا بن جائے گا کہ سارے مصلی فجر کی سنت پڑھ کے پورے صفوں میں لیٹے ہوئے ہیں، عجیب منظر ہوگا مسجد کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں کہ آپ نے مسجد میں سنت پڑھی ہو اور لیٹ گیا، صحابہ سے بھی ثابت نہیں کہ سنت پڑھی ہو لیٹ گیا۔ تو اگر اس سنت پر نبی کی عمل کرنا ہے تو پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کو سنت مؤکدہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ گھر میں پڑھنی ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری شرط جو علماء نے بیان کی ہے وہ شخص ہے جو قیام اللیل کیا ہو، جو کیا ہے؟ قیام اللیل کیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ 2 شرطیں علماء بیان کرتے ہیں۔ تو مرفوع تو کوئی بھی روایت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد میں سنت پڑھ کر لیٹا، البتہ سلف سے کچھ منقول ہے اس طرح کی بات، سلف سے کیا ہے؟ اس طرح کی بات منقول ہے کہ وہ مسجد میں بھی کبھی کبھی فجر کی 2 رکعت پڑھ کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام ابن باز رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ فجر کی سنت کے بعد مسجد میں لیٹنے کا حکم کیا ہے، کیا گھر میں لیٹنا ہے کہ مسجد میں لیٹنا؟ آپ نے کہا لا بل فی البیت، نہیں گھر میں ہے، گھر میں لیٹنا ہے۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ جو قیام اللیل آدمی کرتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ قیام اللیل جس نے کیا ہو اس کو آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ لمبی لمبی رکعتیں، لمبی لمبی نماز پڑھ کے تھک گیا ہے، تو ذرا تھوڑا سا لیٹ لے گا تو فجر کی جو لمبی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے فرض کی، اس کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 2 شرطیں لوگ بتاتے ہیں، پہلی شرط مسجد میں لیٹنا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو قیام اللیل کیا ہو۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ لیٹنا یہ کوئی سنت انت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یہ بطور سنت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوسری بات، دوسرا مسئلہ فجر کی سنت کے متعلق کیا ہے؟ اگر کسی کی سنت چھوٹ گئی، فجر کی 2 رکعت سنت چھوٹ گئی، تو اب کب پڑھے گا اس کو؟ اس کی 2 حالتیں، یا تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد فوراً 2 رکعتوں کو پڑھ لے، یا پھر سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد جب اچھے سے سورج طلوع ہو جائے، بلند ہو جائے، اس کے بعد وہ کیا ہے؟ 2 رکعتوں کی قضا کر لے۔ دونوں طریقہ کیا ہے؟ صحیح حدیث سے ثابت ہیں، مرفوعاً ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک صحابی نے فجر کی 2 رکعت کے بعد کیا ہے؟ جو سنت موقدہ چھوٹ گئی تھی وہ پڑھی۔ قیس بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فجر کی نماز کے بعد
2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ الصبح رکعتان، کہ بھائی فجر کی نماز تو 2 ہی رکعت ہے۔ تو اس آدمی نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین قبلہما، اللہ کے نبی 2 رکعت جو پہلے کی سنت ہے وہ میں نہیں پڑھ سکا تھا تو اب پڑھ رہا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے فسکت رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو آپ کی خاموشی اجازت ہے، آپ کی خاموشی دلیل ہے کہ اگر کسی کی پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ چھوٹ گئی ہے تو فجر کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی ادا کرے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح مروی ہے من لم يصلي رکعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، تو سورج طلوع ہونے کے بعد ان دونوں کو پڑھ لے، اور یہ نماز پھر قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ سنت کی قضا ہوگی کیونکہ وقت نکل گیا فجر کا، تو سنت کا بھی وقت نکل گیا۔ تو یہ بڑے کیا ہے مختصر مسائل ہم بیان کریں گے تاکہ وقت کے اندر اندر کچھ مسئلے سنن رواتب کے متعلق ہمارے ذہن میں آ سکے۔ دوسری بات، اب ظہر کی سنت لے لیں۔ ظہر کی سنت کیا ہے؟ 4 رکعت۔ ظہر کی سنت کے متعلق 3 طرح کی روایتیں تین طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت کیا ہے؟ 2 رکعت پہلے 2 رکعت بعد۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعت کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا، یعنی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا 10 رکعت۔ تو اس میں کہتے ہیں ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ دوسری روایت آتی ہے کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، جو عام طور پر یہی مشہور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ مروی ہے، اور بھی دوسرے صحابہ و صحابیات سے حدیث مروی ہے۔ تیسری روایت ملتی ہے کہ 4 رکعت پہلے 4 رکعت بعد، 4 رکعت پہلے 4 رکعت بعد میں، اور اس کی ایک فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا من صلی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر کوئی اس کی پابندی کر لے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جہنم اللہ اس پر حرام کر دے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا اس مسئلے میں بہتر اب کیا ہے؟ اس مسئلے میں بہتر یہی ہے کہ اکثر و بیشتر حالات میں ہم کو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی 2 پہلے 2 بعد میں، اور کبھی کبھی 4 پہلے 4 بعد میں، تاکہ نبی کی ان ساری سنتوں پر، ان سارے طریقوں پر ہمارا اور آپ کا عمل ہو سکے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ ظہر کی کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہم وقت کے اندر نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ابھی آپ نے پڑھی، یا 4 رکعت جو بھی ہے، اگر وہ نہیں پڑھ سکے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک ثابت ہے کہ وہ اس کو عصر کے بعد بھی قضا آپ کر سکتے ہیں، عصر کے بعد اس 2 رکعتوں کی قضا بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کہیں پروگرام میں مشغول ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، یا اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ نہیں پڑھ سکتے اور پورا وقت نکل گیا، تو آپ عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا وہ جو حدیث ہے، کون سی حدیث؟ لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو کوئی نماز نہیں، یہاں کون سی نماز سے منع کیا جا رہا ہے؟ مطلق نفل نماز سے۔ مطلق نفل نماز عصر کے بعد پڑھنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ سببی نمازیں پڑھنا ممنوع نہیں ہے، مطلق نفل نماز پڑھنا، ورنہ عصر کے بعد جنازہ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد صلاۃ الخسوف پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد صلاۃ الخسوف پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد اور بھی جو نمازیں سببی ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو منع کیا گیا مطلق نفل نماز منع کی گئی ہے، سببی نمازوں سے منع نہیں کیا گیا ہے، اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ام سلمہ کہتی ہیں آپ تو منع کرتے تھے کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنا ہے،
تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی آپ منع کرتے ہیں اور آپ خود عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں. تو آپ نے کیا کہا؟ یا بنت ابی امیہ سألت عن الرکعتین بعد العصر، تم وہ عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بھائی بنو عبد القیس کے چند لوگ میرے پاس آ گئے تھے، تو فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر، تو ظہر کے بعد 2 رکعت جو ہے اس سے پڑھنے سے مجھے ان لوگوں نے مشغول رکھا، یعنی میں ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں مشغول رہا، یہاں تک کہ وقت بھی ختم ہو گیا، عصر نماز پڑھ لی ہم نے. تو اللہ کے نبی نے کہا فہما ہاتانی، وہی 2 رکعتیں یہ ہیں، یعنی ظہر کے بعد ہی کی 2 رکعتیں میں ابھی عصر کے بعد پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اب آتی ہے ظہر کے بعد عصر کی نماز. عصر کی نماز میں کوئی بھی سنت مؤکدہ نہیں ہے، نہ تو پہلے ہے نہ تو بعد ہے. البتہ عصر سے پہلے آپ 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کم سے کم 2 رکعت نماز، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت سنت عصر سے پہلے پڑھنا ثابت ہے. 2 رکعت ایک تو یہ ہو گئی، یہ عام ہر نماز سے پہلے 2 رکعت بین کل اذانین صلاۃ، یہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت کم سے کم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رحم اللہ امرا صلی قبل العصر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا کی، رحمت کی دعا ایسے آدمی کے لیے کی ہے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر 4 رکعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. البتہ ایک اور مسئلہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی. یہ امت کے لیے وہ حکم نہیں ہے، وہ سنت مؤکدہ چھوٹ جائے تو وہ قضا کرنے کا الگ حکم ہے، لیکن عصر کے بعد کوئی خاص نماز امتی کے حق میں نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عصر کے بعد 2 رکعت نماز نہیں چھوڑتے تھے، کبھی بھی عصر کے بعد 2 رکعت نماز نہیں چھوڑتے تھے، نہیں ہمیشہ آپ کا معمول تھا عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت اس میں شامل نہیں ہے. اب آئے مغرب کی سنت کے متعلق. مغرب کی سنت پہلے تو کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، البتہ بین کل اذانین صلاۃ، اس کے تحت مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت ہم سنت پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر وقت ملے امام نہیں آ رہے ہیں تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں. بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلوا قبل صلاۃ المغرب، صلوا قبل صلاۃ المغرب، 3 مرتبہ آپ نے کہا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. بعض روایتوں میں آتا ہے 2 رکعت نماز پڑھو. حضرت انس وغیرہ تو کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں رہتے تھے مؤذن مغرب کی جب اذان دیتا تھا، لوگ سترا بنانے کے لیے جو وہاں کا کھمبا ہوتا تھا، ستون جو ہوتا تھا، اس کو سترا بنانے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے تھے کہ اس کو سترا بنا کر نماز پڑھ لیں. تو سب لوگ 2 رکعت 2 رکعت سارے صحابہ نماز پڑھتے تھے. جو نیا آدمی آتا تھا اس کو ایسا لگتا تھا کہ شاید مغرب کی نماز ہو گئی ہے، یہ سب سنت پڑھ رہے ہیں. تو اتنی پابندی کے ساتھ صحابہ اس پر سلف ہمارے عمل کیا کرتے تھے. البتہ مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی کیا کرتے تھے. البتہ ایک اور مسئلہ، آپ مغرب کے بعد کی جو 2 رکعت سنت مؤکدہ اس میں قرات کیا کی جائے گی؟ دیکھیے ایک عجیب چیز یہ ہے کہ ہماری دن کی شروعات بھی توحید سے ہونی چاہیے اور دن کا اختتام بھی توحید سے ہونا چاہیے. فجر کی شروعات ہماری ہوتی ہے دن کی، اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھنا ہے. اسی طرح ہمارا مغرب پہ دن ختم ہو جاتا ہے، اب یہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی جب ہماری دن کی نماز ختم ہوگی تو وہاں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھنا ہے. مغرب کی پہلی رکعت سنت مؤکدہ میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے،
دوسرے میں قل واللہ احد۔ عبداللہ بن عمر تو کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر 25 مرتبہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا، 25 مرتبہ سے زیادہ خود میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتنی پابندی کیا کرتے تھے کہ توحید پر، توحید سے ابتدا ہونی چاہیے، توحید پر انتہا اور اختتام بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کیا کوئی خاص نماز ہے؟ جی ہاں، مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنا مستحب ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ صحیح حدیث میں اس کی کوئی بھی تعین اور تحدید نہیں ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں 6 رکعت، مالکیہ کہتے ہیں 2 رکعت، شافعیہ کہتے ہیں کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت، اور حنابلہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت یا اس سے بھی زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ جتنی نمازیں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 5 رکعت، 6 رکعت، اس کی کوئی بھی تحدید صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں اس کے متعلق بیان کی جاتی ہیں ساری کی ساری حدیثیں ضعیف، ساری حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں کہ اتنی رکعت اتنی رکعت۔ البتہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، آپ نے جب نماز ختم کر دی قام یصلی، آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے لگے، فلم یزل یصلی حتی صلی العشاء، آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم خرج، پھر آپ مسجد سے نکلے، ثم خرج، پھر آپ مسجد سے نکلے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں، اور یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ غفلت کا وقت ہے، یہ غفلت کا وقت ہے، اس میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں۔ فجر کیا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان یہ چائے نوشی، کھانے پینے، لہو لعب، ہاں یہ ساری چیزوں میں امت مشغول رہتی ہے، مسلمان مشغول ہے، تو یہ غفلت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اس وقت کو عبادت میں گزارنا نہایت فضیلت کا باعث وقت ہے۔ البتہ اس کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح موجود نہیں، مرفوعاً کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ جتنی بھی روایتیں آتی ہیں یہ ہو جائے گا، اس کو وہ حاصل ہوگا، یہ ملے گا وہ ملے گا، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ بس یہ ہے کہ مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء کے درمیان جتنی آپ نمازیں پڑھنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب رہی بات عشاء کی نماز کی، عشاء کی نماز کی سنت قبلیہ تو مؤکد نہیں ہے، عام 2 رکعت 4 رکعت آپ جتنی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ 2 رکعت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ کب تک یہ سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں؟ آدھی رات تک، آدھی رات تک آپ ان 2 رکعت کو، سنت مؤکدہ کو پڑھ سکتے ہیں، وہ ادا مانی جائے گی۔ آدھی رکعت، آدھی رات کے بعد اگر ان 2 رکعتوں کو پڑھتے ہیں تو قضا ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت کہاں تک ہے؟ آدھی رات تک، اور وہ بدلتا رہتا ہے ٹھنڈی گرمی کے حساب سے، وہ بدلتا رہتا ہے۔ اور بسا اوقات آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، بسا اوقات عشاء کے بعد 4 رکعت بھی سنت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 وقتہ نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنن رواتب جو ہیں سنت مؤکدہ، ان کے مختصر، بڑے ہی نہایت اختصار کے ساتھ ہم نے چند مسائل کا ذکر کیا ہے، ورنہ اگر سارے مسائل کو ذکر کیا جائے تو یہ مجلس ناکافی ہوگی۔ جی، اب اگر کسی کو کچھ اہم سوال ہو تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی، کسی کے پاس کچھ سوال ہو تو پوچھیں۔ جی، ایک سوال ہے کہ ہوں۔ مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، اسی وقت ہم مسجد میں جاتے ہیں، تو کیا اس وقت تحیت المسجد کی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جی، اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنا، لیکن یہ نماز سببی ہے۔ جب بھی آدمی مسجد میں بیٹھنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہوگا، چاہے وہ ممنوع اوقات ہوں یا کوئی اور وقت ہو۔ جی، اس کے بعد ایک اور سوال ہے
سجدہ شکر کی نماز کا کیا حکم ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ سجدہ شکر کی کہاں نماز ہے؟ وہ تو سجدہ صرف کیا جاتا ہے، نماز تھوڑی نہ رہتی ہے۔ سجدہ شکر جو ہوتا ہے اس کے لیے نماز تھوڑی نہ ہے۔ اچھا ایک بات اور جان لیں، یہ جو نماز کے بارے ہم تلاوت کرتے ہیں تو سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، یہ بھی نماز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی نماز نہیں ہے، سجدہ شکر بھی نماز نہیں، یہ صرف سجدہ ہے مطلق۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ ما لہ تکبیر و تحریم، نماز کی یہ سب سے بڑی تعریف ہے، ما لہ تکبیر و تحریم، جس کی تکبیر اور ما لہ تحریم و تحلیل، تحریم اور تحلیل ہو، یعنی تکبیر سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے، تسلیم پر ختم ہوتی ہے، یہ نماز ہے۔ اب اس میں بتائیے سجدہ شکر آتا ہے، اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے؟ نہیں آتا، یہ نماز ہے ہی نہیں۔ لہذا اس کے لیے نہ تو طہارت شرط ہے، نہ قبلہ شرط ہے، نہ ستر عورت شرط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ جیسے چاہیں جس وقت چاہیں آپ ان کو کیا ہے سجدہ کر سکتے ہیں۔ البتہ جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی تکبیر اور تسلیم ہے، اس میں تکبیر اور تسلیم ہے، اس وجہ سے جنازے کی نماز نماز ہے، لیکن سجدے تلاوت سجدے شکر یہ سب نماز میں داخل نہیں ہے۔ جی جی، اوابین کا وقت کیا ہے؟ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق، چاش، یہ سب ایک نماز ہے، اور اس کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، جب سورج ایک ہاتھ کی بلندی پر آ جائے، 15-20 منٹ ہو جائیں، اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے زوال تک، آپ کبھی بھی ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے جب سورج ذرا بلند ہو جائے اور سورج میں تھوڑی سی حرارت اور تپش پیدا ہو جائے، اس وقت پڑھنا یہ افضل ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت کب ہے؟ جب اٹھنے کے بچوں کے پیر جلنے لگے، یعنی اونٹ ریگستان میں چلتے ہیں تو جب دھوپ زیادہ پڑتی ہے تو وہ جلنے لگتا ہے، تو ان کی کھر جلنے لگتی ہے، تو یہ بہتر اور افضل وقت ہے، ورنہ آپ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد کبھی بھی زوال سے پہلے پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب ایک ہی نماز، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق، چاش، اوابین، سب ایک نماز ہے۔ مغرب کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاوابین نہیں کہتے ہیں، وہ ضعیف حدیث ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ یہ اور کسی کا سوال ہو تو جلد سے پوچھ لیں۔ عصر کی نماز کا وقت سے پہلے پڑھنا چاہیے یا 4 رکعت؟ جی کوئی پوچھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے کیا 4 رکعت؟ عصر سے پہلے عام یہ مطلق ہے، بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان 2 نماز، یہ عام 2 رکعت ہو۔ البتہ 4 رکعت سنت پڑھنا مستحب ہے، 4 رکعت سنت پڑھنا مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اور آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھا کرتے، یہ مستحب ہے۔ آپ کے اختیار ہے، 2 پڑھیں چاہے 4 پڑھیں۔ جی جی، اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو اپنا مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام جی علیکم۔ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد؟ تہجد کا جو اصل وقت ہے وہ کیا ہے؟ جو بہترین اور افضل وقت ہے وہ ثلث اخیر ہے، ثلث اخیر یہ سب سے بہترین وقت ہے، اسی وقت میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات آپ اس کو کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں،
تو اس میں مختلف اقوال ہیں اہل علم کے یہاں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجر صادق تک رہتا ہے، طلوع فجر صادق تک، فجر کاذب نہیں، فجر صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سنتیں ثابت ہیں۔ آپ کبھی آدھی رات ہی میں پڑھ لیتے تھے، کبھی اس سے پہلے، کبھی اس کے بعد ذرا پڑھ لیتے تھے، اور کبھی جب مرغ بانگ دیتا تھا تب آپ اس وقت اٹھ کر پڑھ لیتے تھے، یعنی آدھی رات کے وقت۔ اور اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ ثلث اخیر میں، سمجھ رہے ہیں، جی ایک تہائی جو رات باقی ہوتی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جی شام کی نماز کے بعد وتر نہیں پڑھنا ہے نا، تہجد کے لیے؟ جی، اگر کوئی تہجد پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو وتر نہیں پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ تو جو تہجد پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ وتر نہ پڑھیں، بلکہ تہجد پڑھنے کے بعد اخیر میں وتر پڑھا کریں۔ عشاء کا ٹائم کب ختم ہوگا شیخ؟ عشاء کا ٹائم آدھی رات تک رہتا ہے۔ آدھی رات تک مطلب 3 ساڑھے 3؟ نہیں، وقت محدد نہیں کر سکتے، آپ کی رات کبھی لمبی ہوتی کبھی چھوٹی ہوتی تو 3 ساڑھے 3 نہیں کر سکتے ایسا۔ مغرب سے ہماری رات شروع ہوتی اور فجر صادق تک آپ جوڑ لیں اس وقت کو، ٹھیک ہے، اس میں آدھا کہاں بنتا ہے اس حساب سے آدھی رات ہوگی۔ ابھی اچھا، رات ہماری گرمی ہوگی، ابھی گرمی آئیں گے تو اور چھوٹی ہو جائے گی۔ حیض کی حالت میں اگر سجدہ سہو آ گیا ہے، سن رہے ہیں یا کوئی پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو اس وقت ہم سجدہ کر سکتے کیا حیض کی حالت میں؟ اس کو سجدہ سہو نہیں، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ سہو نماز میں ہوتا ہے، جی سجدہ جی تلاوت کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں، جی سجدے کر سہو، سکتے ہیں، کیونکہ وہ نماز نہیں ہے، وہ جی نماز جی نہیں نماز، ہے، نماز ہاں پڑھنا سجدے، کام ہے، اور مطلق ذکر و اذکار تلاوت یہ کرنا جائز ہے۔ جی سجدے تلاوت کا ہی میرا مطلب تھا، مطلب میں بھول کے جی بول جی گئی۔ کر سجدے سکتے حیض کی حالت، ہیں، شکر بھی جی کر حیض کی سکتے ہیں، حالت میں بھی سجدہ کر سکتے تلاوت بھی۔ ہیں۔ جی جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ وہی آتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وتر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم نیت کریں تعجب کی، کہ تعجب کے وقت اٹھ کر وتر کی نماز تعجب کی نماز کے بعد پڑھیں گے، اور اگر غلطی سے وہ نماز چھوٹ گئی تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا فجر سے پہلے؟ دیکھیے، اگر آپ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن سو گئے، نہیں پڑھ سکے، تو فجر کے بعد تو فوراً اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ بعض صحابہ سے ثابت ہے۔ افضل وقت کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے آپ ان تہجد کی نماز کی قضا کر سکتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی، آپ سے ایک مرتبہ تہجد کی نماز فوت ہو گئی تھی کسی غزوے میں یا سفر وغیرہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں اس کی قضا کی تھی۔ اور قضا کے متعلق یہ بات جان لیں کہ آپ تہجد یا قیام اللیل رات میں کتنے آپ کی نیت تھی، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت، کتنی نیت تھی پڑھنے کی آپ کی، اس کے بجائے آپ 1 رکعت کا اضافہ کریں گے۔ 1 رکعت، اگر 3 رکعت آپ کی پڑھنے کی نیت تھی تو جب قضا کریں گے دن میں تو 4 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 5 رکعت نیت تھی آپ کی پڑھنے کی تو دن میں جب قضا کریں گے تو 6 پڑھیں گے، اور 9 رکعت پڑھنے کی تو 10 پڑھیں گے۔ 11 رکعت پڑھنے کی نیت تھی، جو عام طور پر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 11 رکعت رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز قضا کیا ہے، تہجد آپ رات کی نماز نہیں پڑھ سکے تو دن میں آپ نے 12 رکعت نماز پڑھا، تو جب قضا کریں گے تو جفت میں کریں گے۔ یہ صرف واحد ایسی نماز ہے کہ ادا اور قضا میں فرق ہے، ادا میں رہے گی تو کیا ہے، طاق عدد میں، اور قضا کریں گے تو جفت عدد میں۔ جی جی، اکثر ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ
تہجد کے لیے نیند ضروری ہے یا نہیں اس کے لیے؟ نہیں ضروری نہیں ہے، افضل ہے، ضروری نہیں افضل ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے کچھ سو لیا جائے، تہجد پڑھا جائے پھر سویا جائے، نبی کا جو طریقہ ہے پھر سویا جائے۔ جی، اور ایک سوال ہے یہاں پر، ہمارے یہاں عورتیں عیدین کی نماز مسجد میں پڑھتی ہیں، تو ہمیں تحیت المسجد پڑھنی چاہیے عیدین کی نماز سے پہلے؟ جی، مسجد میں آپ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں اور بیٹھنا کوئی چاہ رہا بیٹھنے کا ارادہ ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا ضروری ہے، کسی بھی وقت ہو، کسی بھی وقت ہو۔ جب خطبے کے دوران اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی تو عام اوقات میں تو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی۔ جی جی، اور کسی کا سوال ہو تو دل سے پوچھ لے۔ شیخ ایک بار پھر بتا دیں کہ اشراق کی نماز کا ٹائم کتنی دیر تک رہے گا؟ زوال ہم نے کہا اشراق کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے بعد سے آپ زوال سے پہلے پہلے اس کو پڑھ سکتے جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ہیں۔ شیخ اشراق کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ چاشت کی نماز، شاید آپ نے سنا چاشت نہیں، کی ہم نے نماز کب بتایا پڑھ سکتے 2-3 بار ہم نے کہا، ابھی ہم نے جواب دیا، 4 اشراق، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین سب ایک ہی نماز ہے، سب ایک ہی جی نماز ہے، اور اس کا وقت ہم نے ابھی بتایا کہ سورج شروع ہونے کے بعد سے 10-15 منٹ کے بعد سے زوال سے پہلے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جی، اور کسی کا سوال ہو تو جلد سے جلد اپنا مائک آن کر کے پوچھ لیں۔ مل جائے گی، اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی رہ کے نا گروپ میں جی جی ڈال دیں۔ جی 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 انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جی چلیں، شاید کسی کا سوال نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔